اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں الیوسف ہاسپٹل میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کا علاج کرتا ہوں۔ روزانہ کی طرح میں آج ایک موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ موضوع میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ کچھ دن پہلے میرے ایک مریض کے اٹینڈنٹ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی چاہیے اور آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ ان کے بھائی کو ہم اسکیزوفرینیا یعنی سکڑا کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، اور ان کا منہ اور ایک ہاتھ کسی وقت اب نارمل حرکت کرتا ہے، ایسی عجیب سی حرکت کرتا ہے جو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں، وہ کون سی حرکات ہوتی ہیں کہ جو کچھ مریضوں میں جسمانی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دراصل اب نارمل مومنٹس ہوتی ہیں، یعنی نارمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک اور ایک ہوتا ہے غلط، تو یہ ایک اب نارمل مومنٹ ہوتی ہے، اور یہ مختلف وجوہات سے ہوتی ہیں مریضوں کو۔ ایک تو یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کو اسکیزوفرینیا ہے یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے تو ان کو یہ اب نارمل مومنٹس منہ کی، زبان کی، چہرے کی یہ ہو سکتی ہیں، اور کچھ مریضوں کو یہ ادویات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ ادویات جو ان کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ مومنٹس ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ کانپتے ہیں، منہ عجیب طریقے سے ہلتا ہے اور مریض کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور یا مریض بے چین ہوتا ہے، مریض چلتا پھرتا رہتا ہے اور ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ کبھی کبھار، جس طرح میں نے کہا، اسکیزوفرینیا یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی اعصابی علامات میں سے ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر اس کی وجہ جو ہے اینٹی سائیکوٹکس جو ہم مریضوں کو دیتے ہیں ان کی وجہ سے یہ مومنٹ ڈس آرڈر یعنی یہ اب نارمل جسمانی حرکتیں جو کہ مریض کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ ادویات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قسم کی مومنٹ ڈس آرڈر ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمز ہوتے ہیں، جس میں مریض کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں اوپر کو چلی جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور مریض بہت خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، اور مریض کے گھر والے بھی بڑا خوفزدہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے مریض کو۔ یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اپنی ادویات ہوتی ہیں۔ ہم روٹین میں وہ ادویات ان اینٹی سائیکوٹکس ادویات کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مریض سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ ان ادویات کے باوجود بھی ان کو یہ سائیڈ ایفیکٹس یعنی ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹس، یہ جو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانا، آنکھیں اوپر چلی جانا، یہ والی مومنٹ جو ہے یہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم پھر انجیکٹیبل کچھ ادویات ہیں وہ دیتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ میں نے بات کی بے چینی کی، اس کو ایکتھیزیا کہتے ہیں۔ مریض ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو چلتے پھرتے رہنا پڑتا ہے، اور اس کو چل کے وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، ایگزاسٹ کر دیتا ہے۔ سب سے اہم اس میں جو ہے وہ ٹارڈائیو ڈسکائنیزیا ہے، جس میں منہ خرگوش کی طرح مسلسل چلتا رہتا ہے اور زبان بعض اوقات باہر نکلتی ہے، ہونٹوں کی یا جبڑے کی بے قابو حرکات ہوتی ہیں، ہونٹ چبانا، منہ کی ایسی حرکتیں جو کہ مریض کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہاتھ پیر یا انگلیوں کی حرکات بھی بے چینی اس میں ہوتی ہے۔ ایک مریض بھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دے رہا تھا۔ یہ مریض خود نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کے اعصابی کنٹرول میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ سائیڈ ایفیکٹس جو کہ دماغ پر اثر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مریض کے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ علاج
بدل دینے سے یا دوائیوں کی مقدار کم کرنے سے یہ سائیڈ ایفیکٹس کم ہو جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ خاندان والے اگرچہ گھبرا جاتے ہیں لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمیں اسے معاشرے سے چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چونکہ اس بیماری کا ایک حصہ ہے تو مریضوں کو یہ اب نارمل مومنٹس ہوتی ہیں، تو اگر کوئی نوٹ کرے تو ان کو ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ یہ اس بیماری کا شکار ہے اور اس کی ادویات کی وجہ سے اس کو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ اسکیزوفرینیا اور بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا علاج طویل مدت تک ہوتا ہے، دوائی بند نہیں کرنی چاہیے۔ نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ جس طرح میں نے بات کی، ای پی ایس یا ٹارڈائڈ ڈسکائنیزیا یا کتیزیا، یہ قابل علاج ہیں اور گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے، سائیکیٹرسٹ سے ڈسکس کر دینا چاہیے، اور وہ جو علاج بتاتے ہیں تو اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ خاندان کا کردار یہ ہے کہ وہ صبر اور ہمدردی اور بروقت طبی مشورہ لیں، اور الزام دینے سے گریز کریں۔ مریض کو یہ نہ کہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ کیا تم الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو، ہاتھ ہلا رہے ہو۔ مریض کو تسلی دینی چاہیے، مریض کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ تو دماغی بیماریوں کا علاج چھوڑنے والا جو طریقہ ہے، جو لوگ دوائیاں بند کر دیتے ہیں، وہ نقصان دہ ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ سے کہیں زیادہ یہ چیز نقصان دہ ہے کہ آپ ادویات بند کر دیتے ہیں۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس وقتی ہوتے ہیں یا قابل علاج ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ادویات بند نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی مدد لینا چاہیے۔ تو یہ ایب نارمل مومنٹس کرونک جو سائیکوٹک النیسز، یعنی جن کو ہم پاگل پن کہتے ہیں یا جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یہ ان کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ مریضوں کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا پیشنٹ یا آپ کے ارد گرد کسی مریض کو یہ علامات ہوں تو اسے فوراً سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور وہ جو مشورہ دیں اس پر عمل کریں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادویات سے قابل علاج ہے اور مریض کو ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، کیونکہ یہ علامات اسکیزوفرینیا اور بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کے مریضوں میں بہت عام طور پر سامنے آتی ہیں، اور یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں، اور اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اویئرنیس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس کی پرابلم ڈیل کی جا سکتی ہے۔ جاتے جاتے میرا پیغام وہی ہے کہ اپنے دل و دماغ، روح اور جان کا خیال رکھیں، اور لوگوں میں بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے، اور سائیکیٹری کی ادویات کی وجہ سے اگر جسم ایب نارمل حرکت کرتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیماری کا حصہ ہے اور ادویات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ قابل علاج سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔